بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میری دوست نے ایک قصہ سنایا، اس کے بچہ ہونے والا تھا اور وہ تھوڑی بیمار رہنے لگی تھی، چونکہ آخری دن چل رہے تھے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ہوتا رہتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اپنی مدد کے لیے اب ایک عورت سے کہہ کے کھانا پکانے والی منگا لی، گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے، جو اس کی مدد کرے کھانے پکانے میں اور گھر کے چھوٹے چھوٹے اس کے اپنے کاموں میں اور بچوں کے کاموں میں، اور باقی جو ریگولر ماسی تھی وہ تو آتی تھی اس کے ہاں کام کے اوپر۔ تو یہ سب چل رہا تھا اس کے ہاں۔ تو اس کے ہاں بچہ ہونے میں ابھی 2-3 مہینے باقی تھے، تو وہ اپنے گھر میں سارا دن آرام کرتی، جو نئی ماسی رکھی تھی وہ کھانا وانا اس کے لیے بنا دیتی، اور خاصا اچھا وقت اس کا گزر رہا تھا۔ آرام آرام سے وہ ماسی کھانا پکانے والی بھی بڑی تابع دار نکلی، ہر وقت ٹیبل پہ کھانا لگانا، اس کو دینا، اس کے شوہر کو کھانا دینا۔ اس کا شوہر صبح سے گیا شام کو آتا تھا، وہ سارا دن گھر کو اور بچوں کو اکیلا فیس کرتی تھی۔ صبح سے بچے بھی چلے جاتے تھے، شوہر بھی چلا گیا، گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، وہ اکیلی ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کی کھانا پکانے والی ماسی آ گئی، پھر اس کے بعد اس کی ایک اور ماسی آ گئی جو گھر کا کام کرتی تھی سارا، یعنی کہ کپڑے وغیرہ دھونا، استری کرنا، ایسے کام کیا کرتی تھی۔ کہ اچانک ایک دن کیا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ وہ ماسی جو ہے وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے اور اپنا سر پکڑ کے گھبراتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے گول گول چکر آ رہے ہیں، اور کہتی ہے، چہرے کے پاس آ کے کہتی ہے کہ باجی تم کتنی خوبصورت ہو، اس کو کہتی ہے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں تو بالکل ڈر گئی کہ یا اللہ اس ماسی کو کیا ہوا ہے کہ میرے چہرے کے پاس بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ تم تو بڑی خوبصورت ہو۔ تو وہ ڈرنے لگی، کہنے لگی اس کے بعد اس نے کیا کیا، اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور سارے بال کھول دیے، اپنے بال کھول دیے اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور زمین پہ پٹخ کر کے پھر دوبارہ گر گئی، اور زمین پہ اس نے بہت زور زور سے ہاتھ مارنا شروع ہو گئی۔ اور تو جو میری دوست تھی وہ کہنے لگی کہ میں تو بہت ڈر گئی، گھبرا گئی کہ یا اللہ اس ماسی کو ہوا کیا ہے جو یہ ایک دم زمین پہ پٹکنیاں کھا رہی ہے اور پلٹ رہی ہے اور گر رہی ہے۔ سمجھ نہ آیا کہ اس کو ہے کیا۔ تو اتنے میں وہ جو میری گھریلو اس کی ماسی تھی گھر میں کام کرنے والی، وہ آ گئی اور وہ آ کے کہنے لگی باجی باجی تم اندر جاؤ، اندر جاؤ، یہاں سے چلو، یہاں سے چلو۔ وہ اس کو پکڑ کے اندر کمرے میں لے جاتی ہے اور وہاں جا کے اس کو بٹھا دیتی ہے، کہتی جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم باہر نہ آنا۔ تو وہ پوچھتی رہ گئی کہ ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے، میں کیا کروں، میں کیوں نہ جاؤں۔ تو وہ کہیں گی نہیں بس تم ادھر رہو، وہ کہیں گی میں دیکھ لیتی ہوں اس کو ہوا کیا ہے۔ اب وہ ماسی کو کافی دیر، وہ کہنے لگی میں کمرے میں تھی اور عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھی، غو غو کر کے بڑی زور زور سے بولنے کی، اور وہ کہنے لگی میں اتنی گھبرا گئی تھی کہ میری سمجھ میں نہ آئے میں کیا کروں۔ اور اس زمانہ بھی ایسا تھا کہ کوئی موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے کہ کسی کو فون کر کے وہ بلا لے یا کسی کو کچھ کر لے، کسی پڑوسی کو ہی بلا لے کہ بھی ذرا دیکھ لو میرے گھر میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی۔ تو وہ اکیلی بیچاری فیس کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کچھ خاموشی چھا گئی، تو اس کی ماسی آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگی باجی دروازہ کھول لو۔ تو جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ اس سے کہنے لگی کہ باجی اس کے اوپر کچھ اثرات آ گئے تھے، تو لہٰذا یہ زمین پیٹ رہی تھی، اس کو حال آ گیا تھا، اور اس کے اوپر کوئی جن یا جادو کا اثر ہے، یہ زور زور سے زمین کو کوٹ رہی تھی اور اس نے اپنی ساری چوڑیاں توڑ دی ہیں، بال نوچ نوچ کے کر دیے، عجیب حال کر لیا۔ باجی میں نے آپ کو اس لیے ہٹایا تھا کہ خدا نہ کرے اگر اس کی نظر پڑ جاتی تو آپ کا بچہ ضائع ہو جاتا یا آپ بیمار ہو جاتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا، اس لیے میں نے آپ کو ایک محفوظ جگہ پہ کر دیا تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس کے بعد تو وہ کہنے لگی کہ میری تو بری حالت ہو گئی ڈر کے مارے، اور بھی میں اب کمرے سے باہر نہ ہوں، اس ماسی سے مجھے فیس نہ کیا جائے، عجیب میری حالت ہو گئی اور بری ہو گئی۔ تو اس طرح وہ بیچاری اکیلی گھبرا گئی۔ پھر اس نے ہمت کر کے کیا کیا، اپنے شوہر کو فوراً فون ملایا اور اپنے شوہر کو اطلاع دی، اپنے پڑوسیوں کو اطلاع دی کہ پلیز میرے گھر جلدی سے آ جاؤ، میں ایک مسئلے میں پھنس گئی ہوں۔ تھوڑی دیر میں اس کی پڑوسن جو تھی وہ فوراً پہنچ گئی اور کہنے لگی کیا مسئلہ ہو گیا، اس کو سارا واقعہ سنایا کہ بھئی اس طرح یہ عورت زمین پٹک رہی تھی، یہ پٹک رہی تھی، اور اپنے بال بھی کھول لیے اور چوڑیاں بھی پٹ گئی اور پوری زمین پہ گول گول چکر کاٹ رہی تھی۔
تو اس نے بھی یہی بتایا کہ بھئی اس کے اوپر کوئی اثرات ہیں جو اس طرح یہ کر رہی ہے، تو لہٰذا تم اس کو نکال دو، اس کو مت رکھو۔ اس کے بعد میری پڑوسن نے یہ بھی بتایا کہ یہ نا یہاں سے بہت ٹوکریاں بھر بھر کے لے جاتی تھی، ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ لوگ اس کو کھانے پینے کی چیزیں دے رہے، لیکن سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو کبھی کھانے پینے کی چیزیں اس کو کچھ بھی نہیں دیا، بس تنخواہ دیتی تھی، پیسے دیتی تھی، لیکن کھانے پینے کی چیزیں نہیں دیتی تھی، کیونکہ ایسا میں نے کچھ بنایا ہی نہیں تھا کہ جو اس کو دیں۔ اب پتہ نہیں وہ ہمارے گھر سے کیا کیا چرا کے لے کے جا رہی تھی اور کیا کیا کر رہی تھی، کچھ سمجھ نہ آیا۔ خیر بہرحال مجھے اس کو نکالنا پڑا، اور اس کے بعد پھر اس کو نکال دیا ہے۔ تو اب میں نے کیا کیا، وہ کہنے لگی کہ میں نے پھر اپنی اس ماسی کو بلایا جس نے اس کو رکھوایا تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا تم نے کیا ہے، کہ یہ مجھے کیسی عورت تم نے لا کے دی، اور میری طبیعت اتنی خراب ہے، میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اگر وہ ایسا دیکھ لیتے تو ان کی تو حالت بری ہو جاتی کہ یہ کیا ہوا، اس کے اوپر اثرات آ گئے اور یہ اس طرح کر رہی ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگی ہاں باجی مجھے معلوم تھا، لیکن آپ کو ضرورت تھی اس لیے میں نے آپ کے یہاں رکھوا دیے۔ تو کبھی بھی دیکھے تو صحیح کیسے لوگ مطلبی ہوتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے دوسرے کو پھنسا دیتے ہیں۔ کبھی بھی کام کرنے والا کوئی رکھیں آپ تو پہلے اس کو 1-2 دن تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ بھروسہ نہ کریں کہ اپنا پورا گھر اس کے اوپر چھوڑ دیں۔ ایک تو وہ اثرات کی تھی، دوسرا وہ اس کے گھر سے چوریاں بھی کر گئی، اور آدھی آدھی چیزیں سے زیادہ اپنے گھر میں سامان لے کے چلی گئی، کچن کا، کھانے پینے کا جو بھی تھا اپنے گھر میں بھی لے کے جاتی تھی، اور ایک اس عورت کو ڈرا کے بھی چلی گئی، میری دوست کو۔ اس کا بہت برا حال ہو گیا بیچاری کا۔ باقی دن اس نے اپنے اتنے ڈر کے نکالے اور اللہ سے توبہ کی اور کہا اب تو میں کسی کو بھی نہیں رکھوں گی، چاہے کھانا ہوٹل سے منگا لوں یا پڑوسی بنا کے بھیجتے تھے۔ کچھ اس طرح وقت اس کا گزر گیا، اور جب وہ اس کے یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا جو سیف وقت تھا بچہ ہونے کا وہ گزروا دیا، اللہ نے اس کو اپنی نعمتوں سے نوازا۔ وہ آج اپنے گھر میں، میری دوست جو ہے اپنے گھر میں خوش و خرم ہے، ماشاء اللہ سے بالکل خیریت سے ہے، لیکن اس عورت کا پتہ نہیں چلا کہ اس نے اگلے کون سے گھر میں جا کے یہ قیامت ڈھائی ہوگی۔ تو اس طرح کی بیمار عورتیں رکھنے سے پہلے ہمیشہ دیکھ بھال کر لیا کیجیے۔